دیکھا گیا کہ یہ بات بھی اس خاندان میں شادی نہ کرو کہ ان کے ہاں لڑکیاں اس بیٹیاں ہوتی ہیں، اور بسا اوقات دیکھا کہ اس بات میں گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، کس قدر یہ پاگل پن اور بے وقوفی یہ حد ہے بے وقوفی کی۔ آئیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پاک پر اور آخری دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ یہ خاموش رہنا بہت بڑی بات ہے جو کہ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو عورت کی پیدائش یہ ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، اگر سختی سے سیدھا کرو گے تو اسے توڑ لو گے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان پہ ذرا غور فرمائے، اگر آدمی سختی سے یہ کہے کہ میں یہ کام کروا لوں تو کتنے کرانے اکڑ جاتے ہیں، لیکن بات کہاں سے کہاں چل نکلتی ہے، صرف ہم اپنی حالات کے پیچھے مر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو شاید سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی مردانگی ہے، گھر کے اندر فتور ڈال کر یا سونا نے اپنی غلط بات کو کروا کر، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام کا ہر فرمان اس کے اندر ایک لیسن ہے، ایک سبق، ایک حکمت ہے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا آپ نے بیوی بچوں پر خوشی سے خرچ کیا کرو، اور جو اپنے بیوی بچوں پر خوشی سے خرچ کرتا ہے فرمایا بہترین شوہر اور بہترین وہ باپ، یعنی اعلیٰ وہ شوہر ہے جو گھر کے اندر ان باتوں کا لحاظ اور خیال رکھتا ہے۔ برادران گرامی قدر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندے کے پاس 4 دینار اور 1 دینار وہ غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، کیونکہ اس وقت عرب میں غلام آزاد کرنا یہ بہت بڑی نیکی تھی اور بہت بڑا یہ کام تھا۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خرید کے آزاد کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے ہر جمعے کو غلام خرید کے آزاد کیا کرتا تھا، اس لیے غنی کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 دینار کو غلام آزاد کرنے میں خرچ کریں، 1 مسکین پہ خرچ کریں، اور 1 اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہے وہ خرچ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے اور سب سے زیادہ وہ عظمت والا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ بیوی بچوں کے سوا کسی اور پہ خرچ نہ کریں، نہیں، بلکہ پرائرٹی ترجیح تو ہے آپ نے گھر کو دی، اس کے بعد رب کائنات کا نوازا ہے تو اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کا لحاظ رکھے، اور بیوی کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکے گھر میں کام گھر میں کروائیں۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم برتن کو ہاتھ لگانا، کپڑے کو ہاتھ لگانا اپنی مردانگی کے خلاف سوال کرتے ہیں، یہ ہماری سوچ تو ہو سکتی ہے لیکن جو اسوہ حسنہ ہے اس کے مطابق نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب آپ گھر ہوتے تھے تو سرکار اپنا جوتا بھی خود ہی گاڑ لیا کرتے تھے، اگر کہیں سے جوتا ہمارا ٹوٹا ہے تو سرکار خود اس کو گاڑ لیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کپڑے کو پیوان بھی خود لگا لیا کرتے تھے، اگر کپڑا پھٹا ہے سوئی پگڑی پہ وقت لگا لیا، اور حضور علیہ السلام
بکری کا دودھ بھی خود دھویا کرتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ام المومنین فرما رہے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کا اسوہ کیا کہ جوتا ٹوٹے تو کاٹ لیا، کپڑا پھٹا ہے تو پیمادل کا لیا، اور اگر دودھ کاٹا ہے بکری کا دودھ بھی خود دھو لیا۔ فرما دیا جب نماز کا وقت ہوتا تو نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آج دیکھیں ہمارے اندر کس قدر جہالت ہے اور کس قدر یہ جاہلانہ رسومات ہیں۔ ہم ان کاموں کو اپنی ہستی کے خلاف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم نے یہ کیا تو لوگ کہیں گے بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے، اور یہاں سے چلتے چلتے نبی علیہ السلام کو اسوہ چھوڑ کر ہم کہاں تک بسا اوقات پہنچ جاتے ہیں۔ آپ سوچیں اور میں بھی سوچتا ہوں اگر ہم اس طرح گھر کے اندر اپنا رویہ رکھیں، بیوی کے جو میکے ہیں ان کا گلہ نہ کیا جائے، اچھا لباس اچھی خوراک کا انتظام کیا جائے اور اچھی بات کی جائے، گھر میں مل کے کام کاج کیا جائے، تو گھر جنت بن جاتی ہے نہیں بن جاتی؟ جنت بن سکتی ہے۔ یہ خاوند کے اندر ایک خصوصیات اور صفات ہونی چاہیے۔ آپ آئیں ذرا بیوی کی صفات کہ بیوی کے اندر کون کون سی صفت ہونی چاہیے۔ توجہ فرمائیں کہ جب بھی آپ رشتہ کریں اولاد کا، بہو گھر لائیں، میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ بیٹی کا حسن نہ دیکھیں، ضرور دیکھیں، لیکن حسن کے ساتھ پہلے نمبر پہ دین دیکھیں۔ کیونکہ اگر دین نہیں، ایک ماں گھر میں ایک بہو آنے والی جو ماں بننے والی ہے، آپ نے اولاد کی تربیت کیا کرے گی؟ اس کی گود میں جو بچہ پلے گا وہ کیا ہوگا؟ اس بات پہ ہمیں نظر رکھنا ہے، کیونکہ اگر صرف دنیاوی اعتبار سے جیز زیادہ ملے گا یا لوگ کہیں گے کہ بہو بڑی خوبصورت ہے تو ہم نے وہ بات تو حاصل کر لی، لیکن آپ نے گھر کا جو ماحول ہے اس کو اچھا نہیں کیا، اس کو بنا سکا اس کا نہیں کیا، اور وہ دین سے ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ وہ مخلوق مقامات، اس لیے اسلام یہ عرض کرتا ہے عورتیں جدا ہوں مرد جدا ہوں، اور یہ جب یہ بڑے ہو جائیں ضرور کام کریں لیکن اپنا الگ الگ کام کریں، مل جل کے مخلوق بیٹھنا اس کے جو نقصانات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور کتنی کتنی ہستیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو کئی سو سال پہلے تک ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی پرکشش ہے، اور تم اس دنیا میں خلیفہ ہو، نائب ہو، یعنی اولاد آدم ہو، اور تمہیں بچ کر رہنا ہے۔ اس دنیا میں یہ نہیں کہ غلاظت کے ڈھیر میں، گندگی کے ڈھیر میں یا گناہ کر کے انسان یہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا مرد مار لیا، نہیں، بلکہ آپ نے آپ کو ضائع کیا، اپنی صحت بھی خراب کی، اپنا ایمان بھی خراب کیا، اپنی نیکیاں بھی برباد کی، اور اگر تھوڑی سی عقل ہے تو سوچے کوئی سونے کا تو عزت بھی برباد کر دی۔ اللہ کے ہاں جو سزا ہے وہ تو ہے ہی، اور باسیت مسلمان کوئی بھی آدمی غلط کام کرے اس کو اچھا نہیں کہتا، لیکن یہ نہیں کہ دوسرے کو اچھا نہ کہ خود جو مرضی کرتے چلے جائیں، یہ بات بھی غلط ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا فتنہ یہ عورتوں سے شروع ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع یہ نیک ترین عورت ہے، کہ دنیا کا بہترین ساز و سامان یہ نیک عورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہے اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ تو جو سماعت فرمائیں کہ چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہے اور چار چیزیں ہی بدبختی بدنصیبی کی نشانی اور علامت ہے۔ حضور ارشاد فرمائیں کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمبر ایک خوش بختی کی علامت ہے
نیک بیوی کا مل جانا. جس کی بیوی نیک ہو وہ سمجھے کہ میرا خدا میرے اوپر راضی ہے. نمبر 2 کشادہ گھر کا کھلے گھر کا مل جانا. نمبر 3 نیک ہمسایہ مل جانا، نیبر اچھا ہے. اور نمبر 4 اچھی سواری کا مل جانا. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اس وقت صاف ظاہر ہے اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اور لامحالہ وقت کے اعتبار سے وہ سچویشن تبدیل ہوتی جاتی، بدلتی جاتی ہے، لیکن بات تو وہی رہتی ہے. گھوڑا ہو، اونٹ ہو، یا جو آج کل کار ہو، جو بھی گاڑی ہو، کرنا تو سفر ہوتا ہے. تو اس لیے رب کائنات اگر یہ 4 چیزیں طے کر دیں تو سمجھو کہ میرے اوپر میرے خدا کا فضل ہے، خدا کی رحمت ہے. اور یہ بات ہمارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور 4 چیزیں جو بدبختی کی علامت ہیں، سماعت فرمائے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمبر 1 بری بیوی کا ملنا. جس کی بیوی بری ہے اس پر خدا کا قہر، خدا کا غضب. نمبر 2 برا پڑوسی مل جانا، بدبختی کی علامت. نمبر 3 تنگ گھر کا ملنا، بدبختی کی علامت. نمبر 4 سست سواری کا مل جانا، بدبختی کی علامت. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. یعنی آدمی سے جہاں تک ممکن ہو سکے اس حدیث پاک پہ غور کرتے ہوئے ہر معاملے میں وہ احتیاط کرتے ہیں کہ وہی کام کرے جو اللہ کے حبیب کو پسند ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ گھر بہت تنگ ہے، آپ کے بچے جوان ہیں، آپ کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کو گھر سے نکالنا یہ بھی اچھی بات نہیں، کیونکہ وہ خدا کی رحمت ہوتی ہے. انسان سوچ میں پڑ جائے کیا کرے. لیکن اگر ممکن ہو سکے تو بیٹھنے کی جگہ اچھی ہونی چاہیے، سواری اچھی ہونی چاہیے. تو ماں باپ پر یہ عائد ہوتے ہیں رشتہ کرے اپنی اولاد کا تو ان کی بہو نہیں ہونی چاہیے. اور وہ خیال کریں کہ بچی نمازیں پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. کوئی بندہ آتا ہے اس کو جی کر کے بولتی ہے نہیں بولتی. لیکن ہم نے تو کیا دیکھا کہ اگر کوئی لڑکی پردہ کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سی ہم گھر میں لے آئیں گے مصیبت لے لی کہ کوئی رشتہ دار آئے گا تو یہ کسی کو ملے جلے گی پردہ کرے گی تو ہمارا تو نظام نہیں چلے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ منگنی کے دوران اگر بچی ننگی سے لائی ہے تو بننے والے سسر نے کہا کہ بیٹا سر پہ ایک کپڑا لے لو. اس نے ماں سے کہا کہ ماں میں نے یہاں شادی کراؤں گی، جو آج مجھے کہہ رہے ہیں اپنے سر پہ کپڑا لو، جب میں گھر میں چلی جاؤں گی تو پھر کیا یہ کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا بڑا نیک تھا، اس کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی، منگنی ہو گئی، ابھی شادی ہونے والی تھی. وہ ایم اے کا اسٹوڈنٹ جب گیا وہاں کوئی ایک بندہ اس کو ملا، اس نے اسے کہا کہ یار دیکھو سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی غلامی ہے. وہ کہنے لگا کوئی شک نہیں. کہا اپنے چہرے میں ذرا ہاتھ مار، ہاتھ لگایا، کہنے لگا تو روزانہ اپنے نبی کی سنت کو صاف کرتا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ کتنا گناہ ہے. وہ گوشت ڈر گیا، اس کے دل میں یہ بات اثر کر گئی. کہنے لگا آج کے بعد میں داڑھی رکھ لوں. اس نے چہرے پہ جب داڑھی رکھ لی، لڑکی کو کسی نے بتایا کہ تیرے مگیٹے میں داڑھی رکھ لی. اس نے چھوڑ کے دیکھا واقعی داڑھی ہے. وہ کالی سی گھر آئی، آدھی کتابیں زور سے پھینکی چارپائی پہ، خود دوسری چارپائی پہ. ماں نے کہا کہ بیٹی ہوا کیا ہے؟ کہ کیا بتاؤں ہوا کیا ہے؟ تیرے بننے والے دماغ نے داڑھی رکھ لی ہے. کہا چپ کر، فکر نہ کر، تیرے باپ کو 35 سال ہو گئے میں شادی ہوئی، میں اس کو رکھنے نہیں دی، ابھی اس کی تو شادی ہونی ہے، میں بات کر لیوں پریشان نہ ہو. اس نے بلایا لڑکے کو، کہنے لگی بیٹا دیکھ یہ میں کافی باتیں سنا کر کے یہ داڑھی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں، عمر زیادہ لگتی ہے، ابھی مونگلے بعد میں رکھ لینا. اس نے باتیں سن کر کہا بات میری سن، میں داڑھی ایک شرط پہ مڑتا ہوں. ایک کون شرط؟ کہ تو اپنی بیٹی کے بال کٹوا دے. آپ نے ملک میں بال نہیں کٹوا دے بچی کو، وہ پوری خود ہوتی ہے، یہاں کا سسٹم ہی ہو رہا ہے کہ تو بال کٹوا دے. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا تو بیٹی کے بال نہیں کٹوا سکتی، میں مصطفیٰ کی سنت نہیں کٹوا سکتا. یہ بات تب ہوتی ہے جب دل کے اندر وہ بات اثر کر جاتی ہے. تو اس لیے آدمی جب بھی گھر میں اپنی بہو لائے تو ایسا کہ گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئے، مصطفیٰ کی نعت کی آواز آئے. یہ نہیں ہے کہ صاحب چلے یار فلاں سینما میں یہ شو لگا ہوا ہے اور وہاں دیکھنے جائیں، تو خدا کی رحمتیں برکتیں بھی وہی آئیں گی. حضور علیہ السلام